بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال کیا گیا کہ حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، بغض کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کینہ کیا ہے۔ کینہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے ہی کسی مسلمان بھائی کے خلاف اتنی نفرت، اتنا حسد موجود ہو کہ ہمارا دل چاہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ بغض یہ ہے کسی شخص سے دل میں دشمنی رکھنا، اسے تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھنا۔ کینہ ہے کسی کے خلاف دل میں بدلہ لینے یا نفرت کا جذبہ رکھ کر اسے دل میں دبائی رکھنا۔ مطلب کسی انسان نے کسی وقت میں ہمیں کوئی نقصان پہنچایا یا ہمیں کوئی تکلیف دی یا ہم نے خود ساختہ اس کی طرف سے اپنے دل میں گاڑ لیا اور ہم نے اس دشمنی کو دل میں دبائی رکھا، اور ہمیں یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہماری طرف سے کسی مصیبت میں جو ہے وہ پہنچے، اور جب وہ مصیبت میں پہنچے تو ہم خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت بری وعید دی ہے۔ آپ نے فرمایا وَعَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم جنتی کیسے بن سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح، اگر تو اس بات کی قدرت رکھے کہ تو صبح کرے پھر وہ تم سے اور شام کرے، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اور تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، فَفَعَلْ، تو ایسا لازمی کر۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے کہ میرے دل میں صبح میں کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کسی کے لیے دشمنی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے دلوں میں کتنی بیماریاں ہیں، ہمارے جسموں میں کتنی بیماریاں ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی بے برکتیاں ہیں۔ ہم ان کے لیے وظائف ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کے لیے طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں برکت لانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حسد دل کی بیماری ہے، بغض دل کی بیماری ہے، اور کینہ سب سے بڑی دل کی بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں غائبانہ۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے دل سے کینے کو نکال دیں، کیونکہ ہمارا کینہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، ہمارا کینہ صرف ہمارے دل کو نقصان پہنچائے گا، ہمارے دل کو خراب کرے گا، ہماری سوچ کو خراب کرے گا، ہماری فکروں کو خراب کرے گا، ہمارے جو بوجھ ہے ذہن کے اوپر وہ بوجھ بنا رہے گا۔ معاف کر دیا کریں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اس کو معاف کر دیا کریں، یہ اس کے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ تو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، اور جس نے مجھ کو دوست رکھا، میں نے اسے دوست رکھا، اور جس کو میں دوست رکھ لوں گا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر ہم اپنے دل سے کینہ نکال دیں، صبح ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہو، شام کو نہ ہو، یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے نبی کی محبت کو لینا ہے، آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد اور دل کے بغض سے بچو، کیونکہ فإن الحسد یاکل الحسنات، جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہماری نیکیاں کھائی جائیں گی۔ کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک شخص نے آ کے کہ کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا دل صاف ہو، کسی کے خلاف کینہ بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر کس دل کو صاف کہہ رہے ہیں اور کس دل کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ جس کا دل صاف ہو اور زبان سچی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دل جو متقی ہو، پاک ہو، جس میں نہ گناہ ہو، نہ زیادتی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک رکھنے کو ایمان اور فضیلت کی علامت قرار دیا ہے۔ کینہ صرف ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے قلب سے عبادت کا اثر زائل کر دیتا ہے۔
جب دل میں اللہ کے بندوں کے خلاف کینہ اتنا زیادہ ہے، نفرت اتنی زیادہ ہے، بغض اتنا زیادہ ہے، تو عبادت نے ہمارے دل کو صاف کہاں پر کرنا ہے؟ اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق کینہ والے دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان دوسروں کا خیر خواہ بننے کی بجائے دشمن بن جاتا ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں روز اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، روز رات کو سونے سے پہلے ہمیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنا چاہیے، جن سے بغض ہو بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے جو پرہیزگار ہو، جو پاک ہو، جس میں گناہ نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ دشمنی تو جائز ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کی تعلقی رکھے، تو اپنے دل کو وہ کیسے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اس حدیث جو میں نے پہلے بیان کی اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو دوست رکھنا ہی ہماری نجات کا سبب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت کا سبب ہے، اور اس پر عمل کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔